Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is mole concept. What is mole? اور مول کنسیپٹ جو ہے چونکہ یہ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے، شاید ہمیں یہ 2 کلاسوں میں اس کو بریک کرنا پڑے گا۔ ایک پہلے آج ہم مول پڑھیں گے، جنرل مول کنسیپٹ کیا ہے، اور کل ہم پڑھیں گے مول ان ٹرمز آف ماس اینڈ مول ان ٹرمز آف گرام ایٹامک ماس۔ اب مول کیا ہے؟ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اسی چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا، جو سبسٹنسز ہیں وہ ایک فکسڈ پرپورشن میں جڑ جاتی ہیں، ان کے ایٹمز یا مالیکیولز، اور ایک نیا سبسٹنس بنتا ہے۔ جیسے ہم مثال لیں گے واٹر، جیسے واٹر جو ہے 2 مالیکیول ہائیڈروجن کے 1 مالیکیول آکسیجن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کمبائن ہوتے ہیں، تو ایک ریئیکشن کے ذریعے سے ایک نئی سبسٹنس وجود میں آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں واٹر۔ ایک نیا مرکب بنتا ہے، یعنی ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے، اس کو ہم واٹر کہتے ہیں۔ means two molecules of hydrogen, 2H2, 2 times hydrogen plus O2 means 1 molecule of oxygen gives us 2 molecules, یعنی 2 times water H2O۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس ریئیکشن میں کہ 2 مالیکول ہائیڈروجن کے کمبائن ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ 1 مالیکول آکسیجن کے ساتھ، اور اس طریقے سے واٹر بنتا ہے۔ واٹر کا مالیکول وجود میں آتا ہے، ٹو فارم 2 مالیکولز بنتے ہیں، کس کے؟ واٹر کے 2 مالیکولز بنانے کے لیے ہمیں 2 مالیکول ہائیڈروجن کے اور 1 مالیکول آکسیجن کا لینا پڑتا ہے، تب 2 مالیکول واٹر کمپاؤنڈ کے وجود میں آتے ہیں۔ اب ہم یعنی 2 مالیکول جو ہے اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ساتھ، یعنی 2 اگر ہم لیں گے، جسٹ ٹو پک 2 مالیکولز اگر ہم لیتے ہیں ہائیڈروجن کے اور 1 مالیکول آکسیجن کا، دس از ویری بٹ ہاؤ ٹو جسٹ پک 2 مالیکول، دس از ویری ڈیفیکلٹ ایز سچ، بیکاز اب ہمیں یہ بنانے کے لیے اب یہ ہمیں کس طریقے سے 2 مالیکول لینے ہیں، کس کے؟ ہائیڈروجن کے، 1 مالیکول آکسیجن کا، چونکہ یہ ایٹمز اور مالیکول جو ہوتے ہیں یہ ویری ویری اسمال ہوتے ہیں، دے آر ویری مائنیوٹ اینڈ ویری اسمال۔ نو اٹ از ڈیفیکلٹ، اب ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے کہ ہم اتنے چھوٹے باریک ایٹمز یہ سالمے یا مالیکولز یہ سالمے یا ایٹمز اٹھائیں گے تو اور ان کے ساتھ ایک تیسری چیز وجود میں لائیں گے۔ اب اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے ایک نیا ایک ٹرم وجود میں ایک نئی ٹرم لائی گئی ہے، نون کی، اس کو یہ دریافت کیا گیا اور اس پر کام کیا گیا ٹو اوور کم دس پرابلم۔ اے نیو ٹرم نون ایز، ایک نئی ٹرم یہ تحقیق کے بعد وجود میں آئی، تو ایک کنسیپٹ آیا، تو اس کنسیپٹ کو ہم کہتے ہیں مول کنسیپٹ، یعنی مول کا ٹرم اسی وجہ سے آیا چونکہ ہم وہ باریک چیزیں آپس میں جوڑ نہیں جائیں۔ تو اب یہ مول کیا ہے؟ اے مول واز انٹروڈیوسڈ، اٹ از ریپرزینٹیڈ بائی اسمال این، اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اسمال این کے ساتھ۔ مول واز انٹروڈیوسڈ، اٹ از ریپرزینٹیڈ بائی اسمال این۔ اب کوائٹ کامنلی اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 12 چیزیں ہوں گی تو ہم اس 12 چیزوں کو ہم کاؤنٹ کر کے ان آرٹیکلز کو الگ الگ سے آرٹیکل نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں 1 ڈزن۔ 1 ڈزن مینز 1 ڈزن مینز 12 آرٹیکلز، 12 آرٹیکلز، چاہے وہ آرٹیکلز ان کا نیچر کچھ بھی ہو، جیسے ہم کہیں گے 12 بکس، یعنی ہم کہیں گے 1 ڈزن، 1 ڈزن بکس مینز 12 بکس، 1 ڈزن پینسل مینز 12 پینسل، 1 ڈزن اورنج مینز 12، یعنی ہمارے پاس 1 ڈزن جو ہے، ڈزن مینز درجن۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس اب 12 ڈزن ہوں گے تو ہم اس کو بولتے ہیں اے گروس، GROSS گروس، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں 12 چیزیں 1 درجن، 12 درجن 1 گرس، یعنی 12 درجن جب ہم جوڑتے ہیں تو 1 گرس بنتا ہے، اس کا معنی ہے 144 چیزیں، کوئی بھی شے، جیسے ہم کاپی کی بات کریں، اگر ہم کاپیاں 144 لیں گے تو ہم اس کو ہم بولیں گے 1 گرس، یعنی 12 درجن، جب 12 ہوں گے تو 1۔ تو اسی ایگزامپل کو، اسی کو ذہن میں لاتے ہوئے 1 گرس پینسل جو ہے اب ہم کہتے ہیں کہ یہ 144 ہیں۔ اسی طریقے سے کیمسٹس نے، ماہری جو کیمیائی دان جو ہیں، انہوں نے یوز کیا ایک یونٹ کو، ایک یونٹ مول کا کنسیپٹ انہوں نے دیا، کاؤنٹنگ کس کے لیے؟ کن چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، کن چیزوں کو یہ گننے کے لیے؟ ایٹمز، مالیکولز، ایانز، یعنی مالیکولز ہو، سالمے ہو، ایٹمز ہو یا ایانز ہو،
یا چارجڈ پارٹیکلز، ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ایک بڑا سا یونٹ، ایک بڑا سا جو جس طرح ہم نے کاپیوں کا 144 کو ایک گروس بولا ہم نے، یا ایک گروس بولا انگلش میں، تو اسی طریقے سے ان گروپ آف جو ہے ایک یونٹ جو ہم نے لیا کیمسٹس نے، تو انہوں نے اس کا نام مول دیا۔ اب یہ مول ہے کیا؟ ایک مول ریپرزینٹ کرتا ہے 6.022 انٹو 10⁻23 پارٹیکلز، یعنی 6.022 ضرب 10⁻23، یعنی 10 کو 23 بار ضرب دے دو، اتنا بڑا نمبر بنے گا، اس کو پھر ضرب دے دو 6.022 کے ساتھ، اتنے پارٹیکلز۔ اگر کسی بھی چیز، ہم کہتے ہیں کسی بھی شے کا 1 mole of anything contains that means 6.022 into 10⁻23 in number، یعنی وہ چیز ہوں گے۔ اب اگر ہم کہیں گے 1 mole of atoms، تو ہم کہیں گے کہ اس میں کتنے ایٹمز ہوں گے؟ 6.022 into 10⁻23 ایٹمز۔ اس طریقے اگر ہم کہیں گے 1 mole of molecules، تو اس میں کتنے مالیکولز ہوں گے؟ 6.022 ضرب 10⁻23، یعنی 23 مالیکولز، یعنی 10 کو 23 بار ضرب دے دو، کتنا لمبا ایک نمبر بنے گا، یہ بڑا ہیوی نمبر، تو اس کو پھر ملٹیپلائی کریں گے ہم 6 کے ساتھ، تو یعنی اربوں خربوں میں پارٹیکلز اس میں پائے جائیں گے۔ تو اس لیے اگر ہم 1 mole آف ایانس کہیں گے، اس میں بھی اتنے ایانس ہوں گے، چاہے 1 mole کسی بھی چیز کا، تو اس میں ایک فکسڈ نمبر، ایک کانسٹنٹ نمبر ہوگا، اس نمبر کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ایواگیڈروز نمبر، جو کتنے کے برابر ہے؟ 6.022 انٹو 10⁻23 نمبر۔ یہ 10 اس نمبر جو ہے، یہ نمبر آف پارٹیکل جو پریزنٹ ہوتے ہیں ایک مول میں، چاہے وہ کسی بھی سبسٹنس کا، یہ فکسڈ ہوتا ہے، کس کے برابر؟ 6.022 انٹو 10⁻23، یہ ایک فکسڈ نمبر ہوتا ہے۔ اس نمبر کو ہم کہتے ہیں ایواگیڈروز کانسٹنٹ اور ایواگیڈروز نمبر۔ اٹ از ریپرزینٹڈ بائی n، کیپٹل این۔ اچھا، دس از این ایکسپیریمنٹلی اوبٹینڈ ویلو، یہ جو ہم نے کیا ہے، یہ جو ویلو جو نکلتا ہے اس کا اتنے بڑا، یہ ایکسپیریمنٹ تجربے کے بعد اس ویلو کو اخذ کیا گیا، اینڈ از نیمڈ ان آنر آف اے اٹلین سائنٹسٹ، اور اس کو یہ ایواگیڈروز نمبر جو ہے ایک اطالوی سائنسدان کے نام پر اس کو رکھا گیا، اس کے اعزاز میں، اس کا نام تھا امیڈو ایواگیڈرو، یعنی امیڈو ایواگیڈرو کے نام پر اس کانسٹنٹ نمبر جو ہوتا ہے 6.022، اتنے پارٹیکلز ہو یا ایانز ہو یا مالیکولز ہو یا ایٹمز ہو کسی بھی، تو وہ اس شے کا، چاہے اگر اتنے ایٹمز ہوں گے تو 1 mole آف ایٹم، اگر اتنے مالیکولز ہوں گے تو 1 mole آف مالیکول، اگر اتنے ہی پارٹیکلز ایانز کے ہوں گے 1 mole آف ایانز۔ تھینک یو۔